قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب قرآن کا نازل کرنا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس شخص رسول نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں 6 دن میں پیدا کی، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم اس سے بھی نصیحت و عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک کے ہر امر کا وہی مدبر و منتظم ہے۔ پھر یہ بندوبست اس دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 برس ہوگی اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ وہی مدبر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب مہربان ہے۔ وہ قادر جس نے جو چیز بنائی نیک سکھ سے خوب درست بنائی، اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی، پھر اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصے یعنی نطفے سے ذلیل پانی سے بنائی، پھر اس کے پتلے کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تم لوگوں کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے۔ اس پر بھی تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے؟ قیامت سے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حضور ہی سے انکار رکھتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بہت افسوس ہوگا اگر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ حساب کے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، پروردگار ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹا دے کہ ہم نیک کام کریں۔ اور اب تو ہم کو قیامت کا پورا یقین ہے، اور خدا فرمائے گا کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ہر شخص کو مجبور کر کے راہ راست پر لے آتے، مگر میری طرف سے روز ازل یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ تو چونکہ تم آج کے دن کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو، ہم نے قصدن تم کو بھلا دیا، اور جیسی جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں ان کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان بس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جس وقت انہیں وہ آیتیں یاد دلائی گئیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھنے لگے۔ اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ تو کیا جو شخص ایماندار ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو بدکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے تو رہنے سہنے کے لیے بہشت کے باغات ہیں۔ یہ سامان ضیافت ان کارگزاریوں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے، اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔
اور ہم یقینی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو ان قریب ہوگا، تاکہ یہ لوگ اب بھی میری طرف رجوع کریں، اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ہم گناہگاروں سے انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو موسیٰ کو بھی آسمانی کتاب توریت عطا کی تھی، تو تم بھی اس کتاب قرآن کے من جانب اللہ ملنے سے شک میں نہ پڑے رہو، اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا تھا، اور انہی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو، چونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ جن باتوں میں لوگ دنیا میں باہم جھگڑتے رہتے ہیں، قیامت کے دن تمہارا پروردگار قطعی فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم چٹیل میدان، افتادہ زمین کی طرف پانی کو جاری کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم گھاس پات اگاتے ہیں جسے ان کے جانور اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو آخر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کو اس کی مہلت دی جائے گی۔ غرض تم ان کی باتوں کا خیال چھوڑ دو اور تم منتظر رہو، آخر وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔